لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر واحسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس و نام میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر بابرکت لمحات کے اندر میں نے لب کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے شان اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسا ذکر ہے کہ جس کے متعلق قرآن اپنے دامن میں یہ سموئے ہوئے ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. مغرب کے چند مباشروں نے کچھ گماشتوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کئی بار کرتے رہے، اور حال ہی میں بھارت کے اندر ایک
بے غیرت عورت جس نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گستاخی کرنے سے حضور کے ذکر میں کمی واقع ہو۔ یہ ان کی سوچ اور ان کی فکر ہے، یہ ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے، مگر جو کہ تم جس طرح وقت گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو اسی طرح بلند کرتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہر گوشہ، ہر کونا، ہر لمحہ، ہر وقت مہکتا نظر آتا ہے۔ کہیں مجھ جیسا نکما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے، اور کہیں بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے جلسے اور بڑی بڑی محافل جن کے اندر حضور کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ساتھ، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کے اندر حضور کا ذکر نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ سوچتے ہوں گے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کا وقت جو ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کسی نہ کسی نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، کہ ایک ملک ہے جہاں فجر ہوتی ہے تو اگلے ملک کے اندر ابھی فجر کی اذانیں ختم ہوتی ہے، ظہر کی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسرے ملک میں ظہر ہو کر ابھی اذانیں ہو رہی ہوتی ہے کہ تیسرے ملک کے اندر عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تیسرے ملک کے اندر ابھی عصر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات ایسا بنایا کہ کہیں فجر کا وقت ہے تو کہیں ظہر کا، کہیں ظہر کا وقت ہے ادھر ختم نہیں ہوتا کہ عصر کا شروع ہو جاتا ہے، ادھر عصر کا ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر ابھی مغرب کا وقت ایک ملک میں ختم نہیں ہوتا، دنیا کے ایک خطے کے اندر عشاء کی اذانوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یوں کہ تو پوری دنیا کے اندر کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اذانوں کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اور کچھ اوباش لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کم کرتے ہیں۔ حضور کا ذکر کبھی کم نہیں ہونے والا۔ ہر محفل کے اندر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر کوئی بھی مجلس ہو وہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو۔ ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کہ ہم جس طرف بھی کان لگاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہے، ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ذکر نظر آتا ہے، آپ کی شانیں اور آپ کے مقامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ کائنات کے اندر ہر جگہ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کی امت حضور کا ذکر کرتی نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، جب بھی ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اور ایمان والے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان جب بھی حضور کا ذکر سنتا ہے تو ان کا ایمان اور ان کے روح کو تسکین ملتی نظر آتی ہے، کہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اور ان کے روح کو بھی قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا ہے، کہتا ہے تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھا، شہد گلاب تے کھنڈ آکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے کہ ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، یہ حضور کا نام ہے۔
یہ حضور کا ذکر ہے کہ ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور ان کے اصحاب ستاروں جیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی ختم نہیں ہونے والا، نہ یہ دبنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شروع سے چند لوگ ٹیڑھی لکیریں کھینچ کر کہتے ہیں یہ ہم نے حضور کا معاذ اللہ خاکہ تیار کر دیا ہے، حضور کا ہم نے خاکہ تیار کر دیا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں خاکے تو خاکیوں کے تیار ہوتے ہیں، نوریوں کے خاکے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ تو وہ نبی ہے کہ جس نبی کا رب تعالیٰ نے سایہ بھی نہیں ڈالا ہے، یہ تو وہ نبی ہے کہ جس نبی کا سایہ بھی رب تعالیٰ نے جدا نہیں کیا۔ اور اس کے اوپر ایک محدث لکھتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ سائے دیکھنے کے لیے شیشہ اگر ہو تو لطیف ہونا چاہیے، اور اس کائنات کے اندر حضور سے لطیف اور پاکیزہ چیز بھی کوئی نہیں، اس لیے حضور کا سایہ بھی نہیں ہے۔ حضور اتنے پاکیزہ، اتنے مبرہ ہے، خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت مصطفیٰ کے منبر پر یہ کہتے نظر آتے ہیں اے محبوب آپ کو رب نے اس طرح بنایا ہے کہ خلقتا مبرئا من کل عیب، رب تعالیٰ نے ہر عیب سے آپ کو پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب جس طرح آپ کہتے رہے آپ کا آپ کو بناتا رہا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اس انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور فراز کے اندر کئی بار نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں 10 لاکھ لوگ اگر فراز کے ہیں، اگر وہ سب مل کر بھی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے تو چاند کی روشنی کی کرنیں کبھی میلی نہیں ہونے والی۔ چند لمحوں کے بعد، چند ساعتوں کے بعد ان کا اپنا منہ ہی گندا ہو۔ چاند کے اندر، اس کی روشنی کے اندر کوئی کمی واقع نہیں کر سکتا، فقط وہ خدا ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ فرانس والے یہ سن لیں مصطفیٰ کا ذکر ایسا ہے، مغرب والے سن لیں اور یہ ہندو لوگ بھی سن لیں، یہ یاد رکھیے گا تم جتنا مرضی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتے رہو تمہارا اپنا ہی منہ گندا ہوگا۔ مصطفیٰ کا ذکر نہ کبھی کم ہوا ہے نہ کبھی کم ہوگا، یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے فرمایا غیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، قرآن سے گزرنے والے جہاں خود کھڑے ہیں جہل کو ڈالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہا تھا، نشان کیف و الہ کہا تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ کوئی سنگ منزل نہ مرحلے ہے، کمان و امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر رہے ہو، محیط کی جان سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغن غلام کمانے۔ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایسی شان کسی کی نہیں ہے، ایسا مقام کسی کا نہیں ہے، اور ایسا ذکر کسی کا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے گا میری عمر تقریباً 27 سال ہے، 26 سے 27 سال، تو تقریباً 6-7 سال کی عمر میں انسان جو ہے وہ ہوش پکڑ لیتا ہے۔ 20 سال مجھے ہو گئے، اور کچھ لوگ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں، انہوں نے کوئی 30 سال کوئی 40 سال کوئی 50 سال کوئی 60 سال اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہوگا، اور میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ آپ ماضی کو دیکھیں تو ہمارے اندر ایک احساس تھا، خواتین کی قدر تھی، گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوا کرتی، شہر کے اندر بسنے والے لوگ ایک دوسرے کا احساس رکھتے تھے، مگر وہ تہذیب وقت کے ساتھ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مگر یہ دیکھیے گا یہ تہذیب اگرچہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر وہ ماضی سے لے کر آج تک جو میں نے دیکھا اور آپ نے دیکھا ہوگا، کہ اپنے ماضی کے اندر دیکھیں اور آج ماضی کے اندر دیکھیں، قدریں اگرچہ تہذیب ہماری ختم ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قدریں بھول رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی قدر کیا ہے،
گاؤں کے اندر بسنے والوں کا احساس کیا ہوتا ہے یہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر جس طرح بھی اگرچہ قدریں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر ایک ذکر ایسا ہے قدریں اگرچہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر مصطفیٰ کا ذکر جس طرح وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اسی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ یہ کیا کہ قدریں ختم ہو رہی ہیں اور مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو رہا ہے؟ ان قدروں کو پامال کیا ہم نے، یہ ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اپنی قدروں کو سنبھال کے رکھیں، یہ ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اپنی قدروں کو سنبھال کے رکھیں جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں دی تھی، شرم و حیا جو ہمیں وراثت کے اندر اسلاف نے دی تھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی ہم سنبھال نہ سکیں کہ قدریں کم ہو رہی ہے، مگر اس کے برعکس حضور کا ذکر بلند ہوتا چلا جا رہا، ہر گلی کے اندر، ہر نگر کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر مقام کے اندر حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں ذمہ داری ہماری تھی کہ ہم اپنی قدروں کو سنبھالتے، مگر مصطفیٰ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے بلند کرنے کی ذمہ داری بندے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ہم اپنے فریضے کو نہ نبھا سکے، ہم قدروں کو سنبھال نہ سکے، مگر مصطفیٰ کا ذکر وہ ہے کہ جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ذکر کو خدا بلند کرے اسے نیچے کون کر سکتا ہے؟ جسے خود بلند کرنے والی ذات خود رب تعالیٰ کی۔ قدریں کم ہو رہی ہیں مگر مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اور یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اور جب صلیبی جنگیں ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت بار شکست دی ہے، مگر اسلام کی تہذیب جڑوں سے اکھاڑ کر بھی پھینکی ہے، مگر یہ دوبارہ ابھر آتے ہیں۔ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کسی کی نگاہوں سے دور نہیں ہے۔ بغداد کے اندر تاتاریوں نے کیا کچھ نہیں کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور بغداد کے اندر یوں لگتا تھا ایک مسلمان نظر نہیں آتا تھا، یوں لگتا تھا کہ بغداد میں کبھی اسلام پلٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مسلمان کئی بار ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر اسلام ایک ایسی طاقت رکھتا ہے، ایک ایسی قوت رکھتا ہے، ایک ایسا جذبہ رکھتا ہے کہ جس کے جذبے پر یہ دوبارہ ابھرتا ہے، پھر یہ جھنڈا بلند ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند نظر آتا ہے۔ بغداد کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا جو شخص کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بغداد کی تاریخ کو اٹھائے، نہر کے اندر پانی یوں بہ رہا تھا جیسے مسلمانوں کا خون اس طرح بہ رہا تھا جیسے کہ پانی بہ رہا ہو، اور پھر اشراف کی جو کتابیں تھیں ان کو اٹھا کر پانی میں پھینکا گیا۔ دریا کے اندر کئی دن تک پانی کا رنگ سفید نہیں کالے رنگ کا رہا، کہ ساری کی ساری جو سیاہی تھی مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پانی کے اندر پھینک دی گئی۔ اور بغداد کے اندر ہی پھر یہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ مسلمان تہ خانوں میں چھپے تو پانی چھوڑ دیا گیا، تہ خانوں کے اندر ہی مر گئے۔ بغداد میں یوں لگتا تھا کہ شاید کبھی پلٹ کر اسلام نہیں آئے گا، پھر ایسا ہوا کہ ایک منگول شہزادہ جو اسلام کے دامن میں آتا، پھر بغداد کے اندر اسلام کی تاریخ ابھرتی ہے، اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، اور پھر وہی کلمۃ الحق مسجدوں کے اندر بلند ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آوازیں پھر بلند ہوتی ہیں، اور پھر اقبال نے جو اپنے الفاظ کے اندر سے کھینچ کے رکھا، اقبال
خطبوں کے بعد تجزیہ کیا گیا. وہ تجزیہ کیا تھا؟ سب نے سر جوڑ لیا کہ یہ مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے، یہ کون سا جنون ہے، یہ کون سا جذبہ ہے کہ جس کے بلبوتے پر کئی بار ہم نے ان کو ختم کیا، یہ بلند ہوتے نظر آتے ہیں. پھر سب نے تجزیہ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ایک نام، وہ نام محمد ہے کہ جس کے بلبوتے پر یہ پھر جمع ہوتے ہیں اور ان کا جذبہ پھر دوبارہ ہو رہا ہے. یہ محبت مصطفیٰ ہے کہ جس کے بلبوتے پر یہ اٹھتے ہیں. اور اقبال نے کئی بار اشعار کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگ دلوں سے مصطفیٰ کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں. اور پھر یورپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہم حضور کے خاکے بنائیں گے، معاذ اللہ حضور کا ذکر کم ہوگا. یہ اس کی سوچ اور فکر تھی. اور بہارت کے اندر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، یہ سن لیں ہم لوگ کمزور بہت ہیں، ہماری معیشت کمزور ہے، مگر ہمارا ایمان حضور کے معاملے کے اندر ابھی بھی جذبہ رکھا ہے. اور یہ جذبہ تا صبح قیامت رہے گا. یہ دنیا والے، فرانس والے، یورپ والے، مغرب والے سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے کبھی نہیں نکالی جا سکتی. یہی محبت ہے جس نام پر ہم سبھی اقتدا ہو جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو حملہ کیا گیا، سب سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی جس کتاب کے اندر علمی اختلاف شروع سے ہوتے آ رہے ہیں. امام اعظم کا امام مالک کے ساتھ، امام شافعی کے ساتھ، امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھا. علمی اختلاف اپنی جگہ، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو ہم نے کی ایک کتاب کے اندر لکھا گیا. اس کتاب کے اندر لکھا گیا اگر رب چاہے تو ایک وقت کے اندر 100 محمد بھی بنا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ رب تعالیٰ نے یہ ایسا محبوب بنایا ہے، ایسا خاتم الانبیاء بنایا ہے کہ اس کے بعد کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر اس کے جواب کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی نے کتاب لکھی امتناع النظیر، جس کے اندر لکھا گیا کہ تم کہتے ہو رب چاہے تو 100 محمد بنا سکتا ہے. رب تعالیٰ نے بس ایک ہی محمد بنانا تھا. اب محمد کے بعد کسی دوسرے کی محمد ضرورت نہیں ہے. جو حضور کے بعد اب کسی دوسرے محمد کی ضرورت ہے. اور اقبال نے کچھ ان الفاظ کے ساتھ ترجمانی کی ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اس کا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز، نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. مطلب کیا ہے؟ اور نہ تم کہتے ہو کہ محمد دوسرا آ سکتا ہے، بن سکتا ہے، مگر رب تعالیٰ نے وہ سچا ہی توڑ دیا جس کے اندر محمد کو ڈالا تھا، جس کے اندر محمد کو ڈالا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ رب نے بنایا ہے نہ بنانا ہے. یہی عقیدہ ہے. حضور خاتم الانبیاء ہے. اس طرح نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی، اور ہر دور کے اندر یہ کوششیں ہوتی رہی، مگر مسلمان ہر دور کے اندر، عاشقان رسول ہر دور کے اندر اس کا جواب دیتے رہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ریلی نکال لی بس، نعرے لگا لیے بس، ہم آج کے رسول کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو محبت رسول سکھائیں، اپنی نسلوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کریں. اور وہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جو طریقہ آسان سا ہے وہ یہ ہے، اپنے بچوں کو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ وہ حضور پر درود پڑھے. جب وہ حضور پر درود پڑھیں گے تو ان کے دل کے اندر محبت رسول اجاگر ہوگی. یہ میں نہیں کہتا،
یہ حکیم الامت نے کہا. حکیم الامت اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. پہلا فرمایا اپنی اولاد کے دل کے اندر محبت رسول اجاگر کرو. اور دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی سیرت پڑھاؤ. ہماری اسکول کی کتابوں کے اندر کتنے باب حضور کی سیرت کے معذرت کے ساتھ کتنے لیسن پڑھائے جاتے ہیں حضور کی سیرت کے متعلق. اگر انگلش لرن کروانا ہے تو آسان طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لیسن حضور کی سیرت پر لکھے گئے. حضور کی سیرت اجاگر اگر اولاد کے اندر کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا آپ کی اولاد حضور سے محبت کرے گی. آپ کی اولاد حضور سے محبت کرے گی اگر ہم سکھائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا, حضور کا اخلاق کیسا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کا طریقہ کیسا تھا. یہ کام اسکول والے نہیں کریں, ان کی مجبوری ہے, ان کا سلیبس ہے. یہ کام والدین کو کرنا ہوگا. گھر کے اندر حضور کی سیرت کی کتاب لائیں, اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور کی سیرت سنائیں. وہ جب حضور کی سیرت پڑھتے چلے جائیں گے ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص مسلمان ہوا, اس سے پوچھا گیا کس چیز سے متاثر ہوا جو تم نے کلمہ پڑھ لیا. تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جس سے میں اسلام سے محبت کرنے لگا اور میں نے کلمہ پڑھا. تو شخص کیا تھا, وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول سے پوچھا اے میرے صحابہ کسی نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے بچے کو فلاں جگہ پر کھیلتے ہوئے دیکھا. وہ شخص اسی وقت اٹھا اور بھاگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو میں بات سنوں, بہت جلدی ہے. یا رسول اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے اپنے بیٹے سے نہیں ملا, محبت کی وجہ سے جا رہا ہوں, ماں تڑپ رہی ہے, گھر کے اندر ہے. یا رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے جلدی سے جا رہا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا رہے ہو مگر ایک تلقین ہے, ایک نصیحت ہے, اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا. اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا. یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر, مگر اس میں حد ہی کیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہے, مگر میں تجھے اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ تیرے دل کے اندر اس وقت بیٹے کی بڑی محبت ہے, کیونکہ تو اپنے بیٹے سے بچھڑا ہوا ہے. ہو سکتا ہے جہاں تو جا رہا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو اور تو اسے محبت سے بیٹا کہے اور اس کے دل کے اندر باپ کی محبت اجاگر ہو اور وہ رونے لگے اپنے باپ کی محبت کے اندر. اس لیے میں تجھے روک رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو جا کر بیٹا نہیں کہتا بلکہ اس کے نام سے پکارنا, پھر گھر جا کر اس سے لاڈ اور پیار کر دینا. وہ شخص کہتا ہے میں نے حضور کا فقط یہ واقعہ سنا تھا, فقط یہ واقعہ سنا تھا کہ نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دلوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں وہاں کوئی یتیم بچہ کھیل نہ رہا ہو, کہیں اس کے دل میں باپ کی محبت اجاگر نہ ہو جائے, اور اسے حکم دے رہے ہیں اپنے بیٹے کا نام لے کر اسے پکارنا. فقط یہ واقعہ سن کر میرا دل راضی ہوا کہ تو محمد دلوں کا اس قدر خیال رکھتے ہیں. وہ زندگی کو کس قدر سہانا بنا دے گی, وہ زندگی کو کس قدر, ان کی سیرت کس قدر زندگی کو سہانا بنا دے گی. فقط یہ واقعہ سن کر میں اسلام لے آیا ہوں. کیا آج ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت ہے؟ کیا وہ بھائی چارہ ہمارے اندر قائم ہے کہ ہم کسی کا دل توڑے تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے؟ کیا حضور نے یہ سکھایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ کئی بار ہم نے سنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر
جب گوشت بناؤ تو شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر لو، تاکہ ہمسائے کے گھر میں اگر بو جائے گی، خوشبو جائے گی تو کہیں اس کا دل نہ دکھے، ہو سکتا ہے اسے کھائے ہوئے بڑے دن گزرے ہو، تھوڑا سا شوربہ بنا کر اس کے گھر میں بھی تھوڑا سا بھیج دے۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کبھی دبا ہے، نہ کبھی دبنے والا ہے، نہ کوئی دبا سکتا ہے، حضور کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ مگر آج جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملہ کیا گیا، حضور کی شان پر حملہ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر حملہ کیا گیا، مگر ہم کون لوگ ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ فرانس کے اندر بھی جو کچھ پہلے کیا گیا اس وقت بھی ہم لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، یہ چھوٹے چھوٹے مراسلے نہیں چلیں گے جو سماج کیے جاتے ہیں کہ یہ قرارداد منظور کر دی، ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو فقط نعتوں پہ گزارا کر دیا، چند شعر سن لیے اور گھر چلے گئے۔ بے عملی کا دور ہے۔ آج ہمارے موبائلوں کے اندر کیا، نوجوانوں کے موبائلوں میں کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں، وہ اس لیے گستاخی کرتے ہیں، ان کو پتا ہے اگرچہ امت محمد کی ہے مگر ان کے موبائلوں کے اندر گانے ہمارے ہیں۔ وہ جانتے ہیں امت تو محمد کی ہے مگر فلمیں ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ان کا پسندیدہ لباس مصطفیٰ کا نہیں ہے بلکہ ہمارے اکرم کا ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ داڑھی نہیں رکھتے، یہ بال نہیں بنواتے، یہ چلتے ہیں تو ہمارے اکرم کو دیکھ کر ان کا لباس کیا ہے، ان کا حسن کیا ہے، ان کی مذاکرہ کیا ہے، ان کو پتا ہے امت تو محمد کی ہے مگر ان کے اب تاریخ بھی جہاد نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں امت تو محمد کی ہے مگر ان میں صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے والی مائیں نہیں رہی۔ وہ جانتے ہیں امت تو محمد کی ہے مگر ان میں کوئی نور الدین زنگی نہیں رہا۔ آج ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا یہ اعلان نہ ہوتے، یہ اعلان نہ کیے جاتے، یہ میری نبی کبھی کرتی، ادھر گستاخی ہوتی، سیاستدان اس ادھر باتوں پہ کھڑے ہوتے کہتے سب کچھ ختم ہے، سب کچھ ختم ہے، بائیکاٹ ہے، اور سیاستدان سارے کے سارے اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ مصطفیٰ کی ناموس پر کئی بار حملہ ہوا مگر وہ آرام سے سو رہے ہیں اور اس قدر بے غیرت ہے، اس قدر بے غیرت ہے، انہیں سو اپنے جاہ و جلال سے اور اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی ملک بھی حملہ کرے گا ہم ہمیشہ تیار ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو حضور کا ذکر دبانے کی جتنی مرضی کوشش کر دو، حضور کا ذکر کبھی بھی کم نہیں ہونے والا۔ یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں، پچھلی حکومتیں بھی نہیں ہے، ہر دور کے اندر کبھی فرانس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، اور کبھی بھارت کے اندر ایک اور وہ عورت جو ایک گائے کا پیشاب پیتی ہے اور گائے کا پیشاب پی کر حضور کی گستاخی کرتی ہے۔ گستاخی تو رہی ہے اس طرف، میں یہ کہتا ہوں تمہارا تو منہ بھی اس قابل نہیں ہے، اس زبان سے تم محمد کا نام لو، اس زبان سے تم محمد کا نام لو۔ تمہاری گندی زبان، تمہارا گندا منہ، تمہارا پلیت جسم اس قابل نہیں ہے وہ پاکیزہ نام لے سکے۔ ہمارے اسلاف نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ہزار بار بھی مجھ کو امر کے ساتھ اپنے منہ کو دھو لو گے پھر بھی تمہارا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ تم محمد کا نام لے سکو، حضور کا نام لے سکو۔ نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جو حملہ کیا گیا ہے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اور یہ یاد رکھیں حضور کا ذکر کبھی کم نہیں ہونے والا۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو حضور کے ذکر کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو حضور کا ذکر کبھی کم نہیں ہونے والا، کبھی کم نہیں ہونے والا۔ جوں کا تو یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ نوجوان نسل اس بات کو سمجھے، اگر آپ حضور کے امتی ہیں، اگر آپ حضور کے امتی ہیں، اپنے موبائلوں کو پاکیزہ کریں ان فلموں ڈراموں سے، ان گانوں سے، اس بے حیائی سے، بدتمیزی سے۔ وہ روح محمدی کو
کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے بدن سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ گرفت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان نوجوانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالا جائے، محبت رسول کو کم کیا جائے۔ مگر ہم بتانا چاہتے ہیں اگر کہ ہم جیسے بھی ہیں، یہ جیسے بھی صحیح، ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، نافرمان صحیح، مگر مصطفیٰ کی ناموس کے حوالے سے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کرنے والے۔ یہ جو نعرے ہیں، یہ نعرے تب پروان چڑھیں گے جب ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے۔ جو ہمارے موبائلوں کے اندر ہے، یہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، اور کوئی نوجوان کوئی ایک نوجوان بھی ایسا نہیں بڑی مشکل سے ملے گا کہ جس کے موبائل کے اندر باہر کی ڈاٹا نہ ہو، ہر کسی کے موبائل میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے کیسے ہیں؟ یہ پھوکے نعرے، عمل ہے نہیں اور کام ہے نہیں۔ نعرے کے وقت ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ہمیں عمل کی طرف خود کو بڑھانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، حضور کی محبت کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ہمیں چلنا ہوگا ابو بکر و عمر کے پیچھے، ہمیں چلنا ہوگا عبداللہ بن رواحہ کے پیچھے، ہمیں چلنا ہوگا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے، ہمیں چلنا ہوگا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ یہ جو ایکٹوں کی نقل کرتے ہو نا، یہ جو سنت اتارتے ہو، یہ جو بال کٹواتے ہو، یہ جو فیشن کرتے ہو، یہ جو پینٹ کوٹ پہنتے ہو، یہ سارے کا سارا ان کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ بدن پہ کچھ ہے حضور کا دیا ہوا جو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے رہن سہن کچھ اور ہے، ہمارا پہننا کچھ اور ہے، ہماری زبانوں پہ نعرے کچھ اور ہیں۔ خدا کے لیے یک رنگی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگی ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سراسر سنگ ہو جا، ایک طرف ہو، دو رنگی نہ کرے، دو رنگی نہ کرے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے خود کو ہم تیار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ جو گستاخان رسول ہے ان کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔